السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 1، دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہم دین کو کیسے سیکھیں؟ دین کو سیکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ اس سوال کا جواب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ پیر صاحب سے مناسبت ہر ایک کو نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے، وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا آ رہا ہے وہ تو خانقاہوں کا ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر، لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے۔ اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر شیخ کا، ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تبھی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے، اوور آل پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے لیے تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں، جس میں فرانسیسی بھی ہیں، جس میں جیپنیز بھی چل رہے ہیں، جس میں پٹھان بھی چل رہے ہیں، جس میں پنجابی بھی چل رہے ہیں، جس میں سرائکی بھی چل رہے ہیں، جس میں ہر قسم مفتی بھی چل رہے ہیں، جس میں عالم بھی چل رہے ہیں، جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول۔ اس میں اہل حدیث بھی چل رہے ہیں، اس میں زور سے آمین بھی چل رہی ہے، اس میں آستہ آمین بھی چل رہی ہے، تو یہ فائدہ عام ہے، ہاں تام نہیں ہے۔ تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان، لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ کوائف ہیں۔ وہ کوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو وہاں جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کا بی پی ہائی ہے، تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو، پھر آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹائیں گے آپ کو۔ تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں، شوگر لیول نارمل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ، ٹھیک ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے عام آدمی کو دین سیکھنے کے لیے 2 مشورے دیے ہیں۔ وہ شخص جو دین کی بنیادی باتیں بھی نہ جانتا ہو، وہ سب سے پہلے تبلیغی جماعت جوائن کرے، اس کے بعد کسی شیخ یعنی قرآن اور حدیث کے ماہر سے دین کی تعلیمات سیکھے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی شیخ سے دین نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے جو دین کو سمجھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ تبلیغی جماعت بنائے گی، یعنی یہ عام آدمی کو دین سیکھنے کے لیے پہلے تبلیغی جماعت اور پھر کسی شیخ کی صحبت اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو سنا، اب رضا ثاقب مصطفی صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں۔ دوسری ہے بیعت ارادت، اور وہ یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، پھر اس کے بعد اپنا آپ ختم کر دیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، پھر اپنی وجود کو بھی، اپنی ہستی کو بھی ختم کریں۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ کے حضور اور اس کے ہاتھوں میں اس طرح مرید ہو جائے جس طرح غسال کے ہاتھوں کے اندر میت ہوتی ہے، وہ جدھر مرضی رخ پلٹتا ہے اس کو غسل دیتا ہے۔ میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آگے سے کہے کہ نہیں پہلے یہ ہاتھ دو پھر یہ ہاتھ دو، یہ غسال کی مرضی ہوتی ہے کہ پہلے کدھر سے شروع کرنا ہے اور کہاں دھونا ہے، پانی کتنا گرم ڈالنا ہے، کتنا ٹھنڈا ڈالنا ہے، کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا۔ تو اس طرح جو بیعت ارادت کے اندر مرید ہوتا ہے، المرید لا یرید، اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کی نظر صرف شیخ کی طرف ہوتی ہے، وہ شیخ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، اور شیخ نبی کی رضا میں گم ہوا ہوتا ہے، لہذا شیخ اپنا رنگ چاڑتا ہے، تو جب شیخ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ سنت کا رنگ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری صورت ہے بیعت ارادت کی۔ اس بیعت کے اندر بندہ مرتبہ کمال پہ پہنچتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے اسباق اور اس کے طریقے، اس پہ عمل کر کے اس کے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ رضا ثاقب مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور آپ جو کچھ بھی کریں وہ شیخ کی مرضی سے کریں۔
اگر آپ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں بے بس ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ خود کو شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروائیں، یعنی فنا فی شیخ ہو جائیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ کے بتائے ہوئے تمام طریقے سنت کے مطابق ہیں۔ اب یہی سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کرتے ہیں کہ عام آدمی دین کو کیسے سیکھے۔ دنیا میں کوئی کام بھی اپنی نیچرل پیس پہ تو نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا یا پریشانی آتی ہے، کسی کی ماں مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، اور وہ پھر نیت کرتا ہے میں نے اب دین پہ چلنا ہے، تو اس کے محلے کی مسجد اگر بریلویوں کی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے باقی زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دین کو سیکھتا اور اچھا مسلمان بنتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا بریلوی بننا اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اگر محلے کی مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی تھی تو اچھا دیوبندی بننا میری زندگی کا مقصد ہے، اگر وہ اہل تشیع کی تھی تو اچھا شیعہ بننا مقصد ہے، اور اگر وہ اہل حدیث کی تھی تو اچھا اہل حدیث بننا میرا مقصد ہے۔ اچھا مسلمان نہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے تو آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے۔ آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا کہا کہ میں اپنے بعد 2 بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی 2 بزرگ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں، فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں ہے 318 نمبر حدیث کتاب العلم چیپٹر میں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، جو میں بار بار کہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جو میں بار بار اٹھا کے دکھاتا ہوں اسی لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے گھروں میں جزدان میں لپٹا ہوا پڑا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں قرآن پاک آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، لیکن مولویوں کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا، کیونکہ تفسیر میں تحریف داخل ہو چکی ہے۔ قرآن کو آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پورا بغیر ترجمے کے پڑھ لیں، اس کے بعد تفسیریں پڑھیں، اور پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ اور ترجمہ آپ کو آزادی جس کا مرضی پڑھیں، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، تھیم کسی کی ڈیفرنٹ نہیں ہے، تھیم ایک ہی ہے۔ کہیں کسی نے ڈنڈی بھی ماری ہے نا، دوسری جگہ اس کی ڈنڈی خود بخود ہی پکڑی جائے گی۔ تو اختلاف ہے، تو آپ صرف علم حاصل کریں، سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ بخاری مسلم پڑھیں، لیکن پہلے قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے عقیدے اس کے مطابق کریں۔ سر آپ بخاری مسلم پڑھنے سے پہلے بھی مر گئے نا، اگر قرآن پڑھ کے آپ نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے نا تو سر حدیث بطاقہ آپ پہ فٹ ہو جائے گی، بے فکر ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو سر دین کو سیریس لینا، تو آپ پریکٹسنگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہ بنے، پریکٹسنگ مسلمان بنے۔ اس کے لیے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ اگر آپ نے رمضان میں نیت کر لی اعتکاف کے بعد دین پہ چڑھنے کی اور داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھا لی ہے تو ہوں وہ جس مسجد اعتکاف بیٹھے ہو نا، اسی مسجد دے فرقے دا فلرش بندہ بن کے نہ نکلنا، اللہ کا بندہ بن کے نکلنا۔ محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ تمام فرقوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان بنیں اور علم سیکھیں، اور پھر آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر میں بہت سے دیندار لوگوں نے تحریف کی ہے، آپ صرف ترجمے کو کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھیں، اور ترجمہ جس مرضی عالم دین کا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ بخاری مسلم پڑھیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پڑھنے سے آپ اپنا عقیدہ درست کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دین سیکھنے کے لیے قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری اور مسلم بہترین ذریعہ ہیں۔ ان کی رائے آپ نے سنی، اب آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو سنیں کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے دین کا عالم بننا، یہ تو زندگی کا کام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، یعنی کسی فن کسی علم کا ماہر بننے کے لیے تو آپ کو چربی گلانا پڑتی ہے، برسوں لگتے ہیں اس میں۔ اور دینی علوم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا ماہر بننے کے لیے 30 35 40 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے آدمی کو حقیقی شعور حاصل ہوتا ہے کہ یہ علم کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے پس منظر میں جو اسکالرز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو دین کا عالم بننا یہ بالکل الگ بات ہے، وہ ہر آدمی کو بننا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دین کا عالم بننے کی ترغیب دی ہے، وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ یہ کام سب مسلمانوں کو نہیں کرنا۔ دین کا عالم تو کوئی ایک بنے گا، 2 بنیں گے، اور اپنے ذوق کے لحاظ سے بنیں گے۔
دین ایک عام آدمی کو جو معلوم ہونا چاہیے، یعنی سیکھنا چاہیے، اپنے مذہب میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اس کا کنٹینٹ انتہائی مختصر ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دین کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے باتیں جان لی، اس نے آرگومنٹ جان لیا، بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا، یہ کل 6 مہینے سال کی چیز ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس میں آدمی ہر لحاظ سے اپنے دین کو سمجھ لیتا ہے۔ آپ 6 مہینے سال نہیں نکال سکتے، آپ ہفتے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے نکال لیجئے، بہت چھوٹا سا کنٹینٹ ہے، اس کو سیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا ربط ضبط رکھیں۔ اور قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کتاب بنا دیا ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کھول کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ اپنا میسج بنیادی طور پر پہنچا دیتا ہے۔ تو ہفتے میں کوئی 1 آدھ گھنٹہ مقرر کر لیں جس میں آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دین کا عالم بننے کے لیے کئی برس لگتے ہیں، ہر کوئی عالم دین بن بھی نہیں سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دین کی بنیادی باتیں سیکھنے میں چند ماہ لگتے ہیں جو ہر شخص سیکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی مصروف شخص چند گھنٹوں میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ ان سب کو آپ نے سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔